میں اور انیس قائم خانی 3 مارچ 2016 کو جب ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا، دنیا میں ہم عیش و آرام کر رہے تھے، ہم نے اپنے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کے آخری دفعہ الوداع کہا اور کہا کہ ہم مرنے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال اپنی قبضہ ہوئی بھی زمین چھڑوانے نہیں آیا تھا، ہم نے اپنے بلکتے ہوئے بچوں کو خدا حافظ کہا اور کہا نہیں، ہم مرنے سے پہلے آواز لگا کر مرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ظلم کے خلاف بغیر آواز لگائے مر گئے تو ہمارا رب قبر میں پوچھے گا ہم کوشش کر کے مرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم پھر 3 مارچ 2016 کو پوری دنیا نے دیکھا کہ آئے اور آ کر ہم نے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی، ہم نے اپنے قوم کی بات کی، نوجوانوں کی بات کی، ان کو جن کو کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور کہا کہ الطاف حسین کے اعمال کا بدلہ اور اس کا خمیازہ اور اس کا نقصان میری قوم کے نوجوانوں کو مت پہنچاؤ۔ وہ اگر گالی بک رہا ہے ریاست کو اور اس کے اداروں کو تو میرے نوجوانوں کو اس کی سزا مت دو۔ اور ہم آئے 3 مارچ 2016 کو، اور ہم نے کیا بات کی 3 مارچ 2016 کو؟ اے مہاجرو آؤ دیکھو ہم نے کیا کہا 3 مارچ 2016 کو۔ پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ الطاف صاحب کو کسی ایک کارکن کی فکر نہیں ہے۔ الطاف حسین صاحب کو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اردو بولنے والوں میں تم سے مخاطب ہوں، کسی ایک مہاجر کی فکر نہیں ہے، کسی ایک انسان کی فکر نہیں ہے، کسی ایک کارکن کی فکر نہیں ہے۔ جب کسی کارکن کی لاش پہ سیاست کرنی ہو، پوائنٹ سکورنگ کرنی ہو، اس کا لاشا جو ہے جنا گراؤنڈ میں رکھ کر اس کے اوپر جو ہے مرثیہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس کے بعد سینکڑوں لوگ مر جائیں آگے پیچھے، اگر پوائنٹ سکور نہیں کرنا تو بس جلدی جلدی دفناؤ۔ یہ کون سی پارٹی ہے؟ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جب سے ہوش سنبھالا ہے اس پارٹی میں 1990 سے لے کر 92 کے آپریشن سے لے کر آج تک لوگ مرتے ہی چلے جا رہے ہیں، آج تک لوگ مرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ 2 نسلیں تباہی۔ 92 میں جو 10 سال کا بچہ اپنے باپ کو دفناتا تھا، چلو بھائی آپریشن ہو رہا تھا، ہمیں بھی سمجھ نہیں آیا، ہم سمجھتے تھے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اور لڑ گئے، اسٹیبلشمنٹ سے لڑ گئے، تمام دنیا سے ٹکرا گئے کہ نہیں الطاف حسین صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لوگوں نے جانیں دے دی اپنی۔ جو بچہ اپنے باپ کو 1992 میں 10 سال کا بچہ اپنے باپ کو دفنا رہا تھا، آج وہ 20-25 سالوں میں 35 سال کا 30-35 سال کا ہو گیا، آج اس کے 5-7 سال کے بچہ اس کو دفنا رہے ہیں۔ کتنی ایسی مثالیں ہیں جس کے باپ کو بچے نے دفنایا 20 سال 25 سال پہلے، آج اس کے 5-7 سال کے بچے اس کو دفنا رہے ہیں۔ کس لیے؟ کیا حاصل کرنے کے لیے؟ کون سے حقوق؟ کیا حاصل کرنے کے لیے؟ کیا حاصل کر لیا؟ کیا ایجنڈا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں بھی اپنی جان دیتا ہوں، ایجنڈا بتاؤ کیا حاصل کیا ہم نے؟ کیا سہولت مرزا جو کہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گیا، کیا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے قاتل پیدا ہوا تھا؟ کیا سہولت مرزا جس کیس میں اس کو پھانسی ہو گئی، شاہد حامد جو کہ ایم ڈی KAC تھے، کیا سہولت مرزا کا اس سے کوئی ذاتی جھگڑا تھا شاہد حامد سے؟ کیا اپنے قرض لینے گیا تھا وہ، اس کو اس لیے مار کر آیا؟ سہولت مرزا کو اس کے قتل کرنے پر کس نے، شاہد حامد کا قاتل کس نے بنایا؟ میں یہی نام لے رہا ہوں جو کہ پاکستان کے لوگ جن کو دہشت گرد کہتے ہیں، جن کو جو ہے وہ ببانگ دول، کوئی نام لینا نہیں چاہتا، جس پارٹی کے وہ پارٹی نہیں اون کرتی۔ میں اجمل پہاڑی کا نام لیتا ہوں۔ کیا اجمل پہاڑی اپنی ماں کے پیٹ سے اجمل پہاڑی پیدا ہوا تھا یار؟ اس کو کس نے دہشت گرد بنایا؟ ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، آپ ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی عمریں دیکھیں، کبھی کسی نے سوچا ہے، کبھی الطاف حسین صاحب نے سوچا ہے کہ اس کی بھی کوئی ماں ہوگی؟ میں اس قاتل کی بات کر رہا ہوں جس نے عمران فاروق کو قتل کیا۔ آپ بولیں گے کیا باتیں کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں یہ باتیں۔ تو میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستان کی حکومت سے، ایک ایک پاکستانی سے، ایک ایک اینکر سے، ایک ایک میڈیا چینل کے اونر سے، ایک ایک صحافی سے، ایک ایک انسان سے کہتا ہوں کہ ان اردو بولنے والوں سے مت نفرت نہ کریں۔ چند لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، الطاف حسین صاحب کے اعمال کی وجہ سے آپ ان اردو بولنے والوں سے نفرت نہ کریں۔ خدا را پاکستانیوں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی ایسا لائے عمل بنائیں، یہ کوئی بھی راک ایجنٹ نہیں بنے گا، نہ بننا چاہتا تھا، نہ بنے گا۔ سب کو مس گائیڈ کیا گیا، سب کو غلط کیا گیا، غلط بتایا گیا، سب کو مس گائیڈ۔ ان سب کو واپس لاؤ، ان ماؤں کے، ان بچوں کو ان کی ماؤں کے پاس بھیجو یار، ان بچوں کو، ان خاوندوں کو اپنی بیویوں کے پاس بھیجو، ان بھائیوں کو اپنے بھائیوں کے، اپنی بہنوں کے پاس بھیجو، ان بچوں کو اپنے ماں باپوں کے پاس بھیجو، جو باپ ہیں، جو والد ہیں کسی کے، ان لوگوں کو اپنے ان کے بچوں کے پاس بھیجو۔ واپس لاؤ اس شہر کو، اس صوبے کو، اس ملک کو دوبارہ سے امن کا گہوارہ بناؤ۔ ان لوگوں کی بھی زندگیاں واپس لے کر آئیں، قومی دھارے میں شامل کریں، ان کو رستہ بتائیں۔ ہم نے یہ ابتدا کی ہے۔ الطاف صاحب کو کسی